بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ دَلْوٌ أَوْ رِشَاءٌ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَسْأَلَ رَفِيقَهُ أَمْ لَا۔ اچھا جی، سفر میں جا رہے ہیں سنگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پاس ڈول نہیں ہے یا ونحبہ اس کی مثل کہ جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالنا ممکن ہوتا ہے، بلو من دیلن اگرچہ رومال ہی ہو باندھ کر، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، تو اکیلا ہے تو اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، کیا کرے، ظاہر اسباب بھی نہیں ہے جی، یعنی جو جزی بنتی ہے نا اس سے جو مشکل جزیات ہیں وہ خود بخود سمجھ لیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر تو بطریقہ اولا ایسا ہوگا جی، بھی ان کو نہ کوئی سنگی ہے نہ کوئی اور کوئی چیز ہے تو ان تو واضح بھی کی کرے، چھال دے بج مارنی نہیں نا، سنگی ہے تو سنگی کے پاس ڈول رسی ہے، سمجھائیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا واجب ہے اس پر کہ اپنے سنگی سے سوال کرے اس رسی ڈول کا یا کہ نہ، جی بھی سوال کرے دے تو پانی نکالے وضو غسل کرے، نہ دے تو تیمم کر کے نماز پڑھے، یا بغیر مانگے وہ نماز پڑھ لے تیمم سے تو جائز ہے، مجرم نہیں ہے، یہ مسئلہ۔ اچھا جی، ثم اجابہ، یہ تو ہو گیا حل یاجب بولے، پھر جواب دیا اس کا بائیں طور کہ نہیں واجب سوال، اسی طرح مطلق مسئلہ ہے خلاصے میں بھی اس پر سوال واجب کر لے تو مستحب ہے، نہ کرے تو تیمم کر کے نماز پڑھی ہے تو ہو گئی ہے۔ اب ان سے جو مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے کی چیز ہے اس پر آس لگانا، زود فی دنیا تو یہی ہے نا جی، تب یہ سارے فقہ جو ہے نا یہ ساری روحانیت بھی تو ساتھ ہے نا، کچھ یہ تو نہیں کہ بندے کو روحانیت سکھا لی، یہ روحانیت دیتی ہے جی، ظاہر دین پر عمل کرنا روحانیت ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ یمبغی ان یکونا، کہتے ہیں مطلق کا مطلب ہے کہ وہاں یہ جواب ہے، اس کا مطلب ہے کہ تینوں بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے، کہ لیکن کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہ امام صاحب کا قول ہو خاص کر کے۔ قالو، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ امام صاحب کی طرف سے کہ نہیں ثابت ہوتی قدرت مملوک میں، دوسرے کے مملوک میں، بالبذل والاباحت، خرچ کرنا اور اجازت دینے کے سبب سے دوسرے کی ملک میں قدرت ثابت نہیں ہوتی، برخلاف پانی کے، کیونکہ ثابت ہو جاتی ہے قدرت پانی میں صرف اجازت دینے کے ساتھ، کیونکہ پانی کے اندر غالب یہی ہوتا ہے، ٹھیک یا لے لے تم، لیکن پانی کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں جو ہے نا قدرت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ چیز اس کی ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا، بےزتی بھی ہو سکتی ہے جی، یار تین مسئلہ دیتا نماز پڑھنے بس خدا دے بندے مٹی مٹی گندا کر دیتا ہی اے جی بعد چ بےزتی، یار میں تینوں کیسی پگڑی بن کے نماز پڑھ، تو میری پگڑی کا کی حال کر دیتا ہے یار، سمجھو نہیں بھائی، اے مطلب ہے کہ اندر جڑے بےزتی ہو سکتی ہے جی۔ اور اگر نہ ہو اس کے پاس قول اور اس کی مثل ان چیزوں سے کہ ممکن ہے پانی کا نکالنا اس کے ساتھ، اگرچہ من دیلن، اگرچہ رومال ہی کیوں نہ ہو، یا رسی، یہ رشا بکسر را مال مد اے حبل، تو کیا واجب ہے اس پر یہ کہ سوال کرے اپنے رفیق سے اس کا، یا کہ نہیں، چلو جی۔ اور اگر نہ ہو اس کے پاس ڈول یا رسی تو کیا واجب ہے اس پر یہ کہ سوال کرے اپنے رفیق سے اس بات کا یا نہیں، اور اگر نہ ہو اس کے پاس ڈول یا رسی تو کیا واجب ہے اس پر یہ کہ سوال کرے وہ اپنے دوست سے اس کا یا نہ۔ اگے جی،
وَلَوْ سَأَلَ فَقَالَ انتظر فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْتَظِرُ إِلَى آخر الوقت فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى خاف فوت المضاف له بنا فوت الوقت تيمم وصلى وعند أبي يوسف ومحمد ينتظر بس وإن خاف وإن خاف فوت الوقت. چلو جی اچھا جی، باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سنگی سے سوال کرے یا نہ کرے، اس کے باوجود اگر اس نے سوال کر لیا کہ یار رسی دے میں پانی لینا ہے یا ڈول دیں، جڑی چیز نہیں یا دونوں شیاں کو نہیں، تو کہا اس بندے کو ڈول والے نے، رسی والے نے، انتظار کر توں، میں پانی نکال لوں یا میں نماز پڑھ لوں تجھے دے دوں گا، اور اس کی مثل کوئی اور وعدہ کر دیا، بات سمجھے، میرا یار پانی پہ میں ایک منٹ نماز پڑھ کے تنہیں پانی کٹ کے ڈول دینا اپنا ہے، کوئی بھی صورت ہوئی، اس نے کہا انتظار کر. اب انتظار کرے کہ نہ کرے، کرے تو کتنی دیر کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ انتظار کرے، لیکن کس طرح؟ استحباباً، یعنی یہ انتظار واجب نہیں بلکہ مستحب. یہ مطلب ہے آخر وقت تک. اگر خوف کرے بندہ وقت کے فوت ہونے کا، اب اگر مزید تاخیر کروں گا تو وقت نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. دلیل کیا ہے؟ وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے کہ اس اجازت کے سبب سے قدرت ثابت نہیں ہوتی. یہ جڑے اصول نے نا فقہا دے، یہ اصول سمجھ آن تے تاں یہ گلاں سمجھ آندیاں نے جی. اور امام صاحب دے نزدیک پانی تو پانی یا اگ یا ایک دو چیزاں نے، انہاں تو علاوہ جڑیاں باقی چیزاں نے قیمتی، جڑیاں بندے دے ملک مطلب اپنی جڑی شے عرف وچ قیمتی چیز ہے، وہ اگر کوئی بندہ مباح کر دے تو اون دے نال قدرت ثابت ہوندی ہے کہ نہیں، کیونکہ شریعت مکلف کر دی ہے بندے نو قدرت تو بعد، استطاعت تو بعد، کس تو بعد تے آیا بھی اباحت نال استطاعت جڑی شریعت وچ مراد ہے وہ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ امام صاحب فرماندے نے نہیں ہوئی. گل سمجھی جی؟ تے باقی بزرگ فرماندے نے ہو گئی ہے، سمجھوندی بھئی؟ امام صاحب فرماندے نے نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بندہ آ کر کے فوراً موڑ لے پھر کوئی گل پینا ہے. گل سمجھتے پے ہو؟ یہ بھی وہ استطاعت ثابت ہے، وہ قدرت الا وسعها، اور وسعت ہے، وسعت استطاعت قدرت، ترے لفظ مطلب ایک ہی ہے جی. وہ جڑی وسعت آیا اباحت نال ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ امام صاحب فرماندے نے او نہیں ہوندی، مالک ہوئی ہے. ہن راج ادھے راج پھڑ لے تے پھر سمجھی، کوئی بندہ کسی نے کپڑے دے تو بندہ نماز شروع کر دے تو بچوں کمر قمیض لا نماز بچی بٹن کھولے شروع کر تو لوا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی لوا سکتا ہے. ہن کی ہوے گا جی؟ اس واسطے امام صاحب کی فرماندے نے عبادت نال جڑی مملوک شے ہے پانی تو علاوہ اندر وسعت نہیں، وسعت استطاعت قدرت ثابت نہیں. کدے غور کرو تو پھر تاں جائے امام صاحب دیاں اے زیرکیاں سمجھ آندیاں نے جی. یہ پھر سمجھو نا کہ امام صاحب نے ایک نقطہ سمجھا نا جی، اس طرح استطاعت ایک قدرت نہیں ہوئی تھی. لہذا لما تقدم انہ لا تثبت بہ القدرت، قدرت ثابت نہیں ہوئی، لہذا استحباباً انتظار کر سکتا ہے، وجوباً انتظار نہیں کر سکتا. اچھا ولو صلی، اگر اس نے نماز پڑھ لی، اگر نماز پڑھ لی اس نے اور نہیں انتظار کیا تو صح ایضاً عندہ، امام صاحب کے نزدیک یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ لکون الانتظار مستحباً، مستحب کا خلاف ہوا ہے. اور طرفین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ینتظر وجوباً. گل سمجھے جی؟ اور اس مسئلے وچ اختلاف ہو، لہذا بھئی اباحت نال صاحبین دا جتھے بھی فتویٰ آئے گا یہ ہے کہ بھی شے سے واجب ہے. امام سے فرمان کہ نہیں استعمال مستحب واجب کو نہیں ہوا جی، بالکل پورے مسائل وچ مسئلہ جڑا بکھرا ہو گیا جی. اگرچہ ان مسئلہ ہے، اگرچہ خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صاحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے قدرت اباحت کے ساتھ پانی کے غیر میں بھی. جس طرح پانی میں تو بال اتفاق ثابت ہو جاتی ہے نا، لیکن صاحبین کے نزدیک باقی میں بھی ثابت ہو جاتی ہے. اور اصول وکھرا ہے،
اگوں سارے جواب وکھرے ہو جانے نے جی۔ چلو اور پچھلے جڑے بزرگ نے سارے مجتہدین وہ پھر انہاں اصولاں تے جڑا بھی نواں مسئلہ آندا ہے وہ پھر کہیں گے بھی ان کے اصولوں کے مطابق یہ فتویٰ بنے گا، ان کے اصولوں کے مطابق یہ فتویٰ بنے گا جی۔ مانا کریں جی اور باوجود اس کے اگر سوال کیا اس نے بس کہا اس کو دلو اور رسی والے نے انتظار کر تو پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ انتظار کرے استحباباً وقت کے آخر تک بس اگر خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اچھا اے تو مسافر ہے اسے تے قیاس بے دو کرنے ترے کرنے چار کرنے مثال طور تے جی تے دو کرنے انہاں اپنا خوہ بنایا ہے اتھے جی ہن ایک کر لوٹا ہے دوجے کول کونی تو اندے کول لے کے پانی بھر لیندے نے تے دنے بال لڑ پے آپس وچ لڑائی ہو گئی ہن لوٹا تو کونی دینا جی تو ہن انہاں گھر پانی بھی کونی ہے گا جی تو ہن لوٹا زہر کرو مہیا کرنا ہے تو ہن بظاہر شہر بھی دور ہے جی تے اس واسطے کی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں گل سمجھے مطلب سارے مسئلے وہ سمجھ لیتے ہیں قیاس کر لیتے ہیں جی چلو ہاں جی لما تقدم انہ لا تثبت به القدرۃ اور اگر نماز پڑھی الآخری اور عند ابی یوسف اور محمد رحمہم اللہ انتظار کرے وجوباً اگرچہ خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا اور باوجود اس کے اگر سوال کرے پس کہے اس کو صاحب دلو اور رشا انتظار کر تو پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ انتظار کرے استحباباً وقت کے آخر تک پس اگر خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا تو تیمم کرے اور نماز پڑھے اور عند ابی یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ انتظار کرے وجوباً اگرچہ خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا۔ اور باوجود اس بات کے اگر سوال کیا اس نے پس کہا اس نے صاحب دلو کو اور صاحب رشا کو کے انتظار کر تو پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ انتظار کرے آخر وقت تک پس اگر خوف ہو وقت کے فوت ہونے کا تو تیمم کرے اور نماز پڑھے اور ہند ابی یوسف اور محمد رحمہ اللہ انتظار کرے اگرچہ خوف ہو وقت الخلاف ہو وقد الخلاف فی العاری اذا اراد الصلاة ومع رفیقہ ثوب۔ چلو جی اچھا جی کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ بھی اب یہ پانی کا لوٹے کا مسئلہ آ گیا نا اسی طرح اختلاف ہے اس مسئلے میں بھی بندہ ننگا ہے تو اس نے نماز کا ارادہ کیا اس کے سنگی کے پاس کپڑے ہیں تو وہ اس کپڑے مانگے امام صاحب کے نزدیک مانگنا مستحب ہے واجب نہیں ہے تو کپڑے اس نے مانگے تو اس نے کہا انتظار کر میں نماز پڑھ لوں تو تجھے دیتا ہوں اور اس کی مثل وغیرہ تو امام صاحب کے نزدیک ینتظرو استحباباً ما لم یخرج الوقت بند پہ ہو اور اندہما وجوباً مطلقاً اگرچہ وقت نکل جائے چونکہ اصول بن گیا ہے نا اب اس اصول پر یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے جی ہاں جی اور اسی طرح ہے خلاف آری میں ننگا بندہ جب ارادہ کرے نماز کا اور اس کے سنگی کے پاس کپڑے ہیں چلو جی اور اسی طرح خلاف ہے آری میں جب ارادہ کرے نماز کا اور اس کے سنگی کے پاس کپڑے ہیں اگلا بھی پڑھ دینا انفات اگرچہ فوت ہو جائے وقت جی اور اسی طرح خلاف ہے عاری میں
جب ارادہ کیا اس نے نماز کا اور اس کے استغفر اللہ، وہ بکھنا مسئلہ بھول گیا، جی 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 پیچھے رہ گئے، شاباش جب شاباش ارادہ شاباش، کیا اس نے نماز کا اور اس کے سنگیت کے پاس کپڑے ہیں. آگے چلو. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ فِي الْمَاءِ يَنْتَظِرُ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. بس ہاں، اگر اس نے پانی ہے سنگی کے پاس تو اس نے یہ کہا کہ انتظار کر توں حتیٰ کہ میں وضو وغیرہ کر لوں تجھے دیتا ہوں. تو یہاں انتظار بالاجماع واجب ہے اگرچہ وقت فوت ہونے کا خوف ہو، کیونکہ یہاں قدرت ثابت ہو گئی ہے اباحت کے ساتھ پانی میں بالاجماع. بس سمجھیے، تو پانی میں امام صاحب کے نزدیک بھی کیا ہوتی ہے، اباحت سے قدرت ثابت ہو جاتی ہے. جب وہ استعمال کرے گا تو استعمال ہو گیا، تو لہذا یہاں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے جی، اس لیے پانی میں اس کی قدرت ثابت ہو گئی اباحت کے ساتھ. چلو جی، اور اجماع کیا ہے، اور اجماع کیا ہے ائمہ ثلاثہ مراد نے، یعنی چار فقہا نہیں مراد، اور اجماع کیا ہے، اور اجماع کیا ہے اس بات پر کہ پانی میں انتظار کرے. پانی میں انتظار کرے. یعنی اگر کہا سنگی نے اس کو انتظار کر تو میرا حتیٰ کہ میں وضو کر لوں یا اور اس کی مثل وغیرہ تجھے پانی دیتا ہوں، تو واجب ہے اس پر یہ کہ انتظار کرے بالاجماع. اگرچہ فوت ہو جائے وقت، کیونکہ قدرت ثابت ہو گئی ہے اباحت کے ساتھ پانی میں بالاجماع. ہاں جی، اور اجماع کیا اور اتفاق کیا ہے، اور اتفاق کیا ہے ائمہ ثلاثہ نے اس بات پر کہ پانی میں انتظار کرے اگرچہ فوت ہو جائے وقت. چل بنی کیا چل. اور اجماع کیا ہے اس بات پر کہ پانی میں انتظار کرے اگرچہ فوت ہو جائے وقت. آگے جگدیزی اور پڑھو پھر. وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَاءً إِلَّا سُؤْرَ الْحِمَارِ أَوِ الْبَغْلِ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ. چلو جی، مسئلہ جی ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس اور کوئی پاک پانی نہیں ہے، گدھے کا جھوٹا پانی ہے یا خچر کا جھوٹا پانی ہے. کس کا جھوٹا؟ گدھے کا جھوٹا یا خچر کا جھوٹا. اچھا، ایک مسئلہ سمجھ لو. مسئلہ یہ ہے، بار بار آئے گا نا تو پکا لو. انساناں وچ نسب سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹی پاک تو باقی سارے وچ نسب جڑا ہے نا وہ مرداں وال منسوب ہوندا ہے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت ہے کہ سیداں دا نسب جڑا بیٹی پاک والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وال منسوب ہے. گل سمجھی جے، کیونکہ اگر حضرت مولا علی وال جان تے پھر یہ سارے ہاشمی بندے نے، سید نہیں بندے. گل سمجھیے جی، صرف آپ دی خصوصیت ہے. تو باقی سارے وچ نسب کدھر جاندا ہے؟ بے باپ جیڑی قوم دا ہے پتر اسی قوم دا ہے. شاری کدے خام خواہ ضد کرن کہ میں لوہاراں دی کڑی نال شادی کرنی ہے تے جڑے جمن گے وہ شہری ہون گے، لوہار نہیں ہوں گے. گل سمجھیے جی. لیکن ڈنگراں وچ نسب ثابت ہوندا ہے ماں والے پاسے. ڈنگراں وچ کی ہوندا ہے؟ نسب ثابت ہوندا ہے ماں والے پاسے. سمجھ آئیے؟ ماں جیڑی شے دی ہے نا وہ ہے جمن والا. سمجھ آئی جی؟ اگر حرام جانور نے حلال جانور نال جفتی کیتی تے وچوں جڑا جمے گا وہ ماں والا حکم ہوے گا ہوندا کی حلال یا حرام. گل سمجھی جی. ہن ویکھو بل بغل اللہ زی امہ اتان، وہ خچر جس کی ممی جان کھوتی ہو. گل سمجھی جی، اے خچر ہے. ایک خچر اگوں ہونا ہے جن دی ممی جان کوڑی ہوے، او کوڑے دے حکم وچ جی. گل سمجھیے جی. خچر تو مراد کیڑی خچر؟ کھوتی ہوے. کیونکہ خچر جمنے دے دو طریقے نے، کھوتی تے گھوڑا ملاپ کرے یا گھوڑی تے کھوتا ملاپ کرے. جیڑا کھوتا تے گھوڑی ملاپ کر کے جمے او گھوڑے دے حکم وچ اوندا ہور حکم ہے، تے جیڑا گھوڑے تے کھوتی دے ملاپ نال جمے او کھوتی دے حکم وچ جی. سمجھ آئی جی؟ اللہ زی امہ اتان، اتان کھوتی نو کہندے نے جن دی ممی جان کی ہوے، کھوتی ہوے. اچھا جی، وہ بندہ جس نے مسئلہ یاد رکھا جی، وہ بندہ جس نے نہ پایا پانی مگر گدھے کا جھوٹا یا خچر کا جھوٹا، وہ خچر جس کی ماں کھوتی ہے، تو یاتا ودعو بہی و یاتا یمم، یہ وضو بھی کرے اس پانی سے اور تیمم بھی کرے. دونوں کام کٹھے کرے، دونوں کام کٹھے کرے.
اے مسئلہ جی گل سمجھے جی اگے مختصراً تھوڑی جی گل سمجھ لو تو پھر اگوں آ رہے بھائی وجہ کیا ہے اس میں ادلہ متعارض ہیں کس میں کہ گدے کا جوٹھا طاہر ہے یا نجس ہے گدے کا جوٹھا طاہر ہے یا نجس ہے دلیلیں مختلف ہیں سمجھے اس لیے نامطلقاً اس کو طاہر کہتے ہیں تاکہ صرف وضو کرے نامطلقاً نجس کہتے ہیں کہ اس کو بالکل نہ چھیڑے بلکہ یقین حاصل ہو جائے گا اس سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر پس نہیں زائل ہوگی طہارت اس پانی کی جو ثابت تھی پہلے قبل ذالک بیقین کھوتے دے پین کو پہلے تو یقیناً پاک سی نا جڑا کوئی پلیت دی گل نہیں پانی پاک سی تے کھوتے دے پین کولوں کھوتی دے پین کولوں پہلے یقیناً پاک سی تو چونکہ جو ہے نا اپنا ولاج تو اب اس کے پینے سے وہ یقیناً نجس نہیں ہوا چونکہ دلائل متعارض ہے اور نہیں زائل ہوگی حدث جو ثابت ہے یقین کے ساتھ ادھر یہ بے وضو بھی تو یقیناً ہے تو لہذا یقینی وضو شک والے یقینی بے وضائی شک والے پانی کے ساتھ دور نہیں ہوگی قانون ہے کہ شک یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا یقین شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتے چونکہ پہلے یقیناً پاک ہے لہذا اس کے جھوٹے میں چونکہ تعارض عدلہ میں یا تعارض عدلہ مختلف ہیں اس لیے وہ جو یقیناً پاک تھا وہ ختم نہ ہوگا اور چونکہ حدث یقینی ہے لہذا وہ شک والے پانی سے دور نہیں ہوگی اس لیے دونوں کام کرنے پڑیں گے کیا وضو بھی کرے تیمم بھی کرے دھیان کرے جی لہذا فیضم الیہ التیمم ازالۃ للحدث بیقین علی ما عرف فی الاصول گل سمجھیے جی بھئی جتھے شک پی جاوے اوتھے او سارے کام کرے جنہاں نال شک ختم ہو جائے جنہاں نال شک ختم ہو جائے جٹاں نوں کہو گے تو کہن گے جی شک پہ گیا کہ نکلے تو کونی کہ جی چلے منع کرو گل سمجھی جی اے جے قانون اور وہ بندہ جو نہ پائے پانی وہ بندہ جو نہ پائے پانی مگر گدے کا جھوٹا مگر گدے کا جھوٹا یا خچر کا جھوٹا یا خچر کا جھوٹا لیکن خچر جو ہے دو قسم کے اللہ زی امہ اتان تو وضو کرے پانی کے ساتھ تو وضو کرے پانی کے اور ساتھ تیمم کرے اور تیمم کرے شاباش جی اور وہ بندہ جو نہ پائے پانی مگر خچر کا جھوٹا یا خچر کا جھوٹا تو وضو کرے پانی کے ساتھ اور تیمم چل بھی چل شاباش اور وہ بندہ جو نہ پائے پانی مگر گدے کا جھوٹا اور یا خچر کا جھوٹا تو وضو کرے اس پانی کے ساتھ اور تیمم کرے آگے پڑھو وَأَيُّهُمَا قَدَّمَ جَازَ ایہما بھی ٹھیک ہے ایہما بھی ٹھیک ہے ایہما وَأَيُّهُمَا قَدَّمَ جَازَ خِلَافًا لِلظُّفُرِ رحمہ اللہ تعالی اچھا پہلے کون سا کام کرے پہلے وضو کرے یا تیمم کرے باقی سارے ائمہ فرماتے ہیں جون سا بھی پہلے کرے وضو پہلے کر لے تیمم بعد میں کرے تیمم پہلے کر لے وضو بعد میں کرے ٹھیک ہے لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کا خلاف ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے وضو کرے پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے کیوں جب وضو کرے گا تو پانی ختم ہو جائے گا پانی ختم ہو گئے تاکہ نہ لازم آئے تیمم کرنا وجود ماء کے وقت ایسا ماء جو واجب الاستعمال ہے استعمال تو کرنا ہے کہ نہیں تو ایسے ماء کے وقت تیمم لازم نہ آئے آپ نے یہ دلیل دی ہے لہذا پہلے کیا کرے وضو کرے تاکہ پانی فنا ہو جائے جی سمجھے ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نہ یہ پانی اگر مطہر ہے یہ پانی اگر مطہر ہے تو پس تیمم لغو ہے جی پس تیمم لغو ہے لغو ہے تو مطہر تو ہے نہیں ہے جی مطہر تو نہیں ہے یقیناً نہیں ہے شک پڑ گیا جب شک پڑ گیا تو پس تقدم اور تأخر سمجھائیے جی وَإِلَّا وگرنہ پس تیمم معتبر ہے دونوں حالتوں میں جی تو یہ ہے کہ بھی چونکہ پانی یقیناً پاک نہیں ہے اس لیے جون سا بھی پہلے کرے جائز ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو اگر تیمم کیا کسی بندے نے اور پس نماز پڑھ لی اس نے ایک مرتبہ پھر اس نے وضو کیا مشکوک اس جھوٹن کہتے ہیں مشکوک کہڑا جھوٹا خچر تے گدا تے خچر اے مشکوک پانی تو اگر پھر اس نے وضو کیا مشکوک کے ساتھ پھر اس نے نماز دوبارہ لوٹا لی تو صحت صحیح ہے یہ صحیح ہے اچھا اسی طرح اگر اس نے عکس کیا تو
تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ یقین کے ساتھ ذمہ داری سے نکل گئے، یقین کے ساتھ ذمہ داری سے نکل گئے۔ ایک دن دونوں کام کٹھے کر کے نماز پڑھے، کلا کلا کر کے نماز تکرار کیتا سو تب بھی ٹھیک یقیناً نکل گیا۔ چلو جی، اور جون سا ان دونوں کا مقدم کرے جائز ہے، مقدم کرے جائز ہے، خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، جی اور جون سا بھی مقدم کرے جائز ہے، خلاف ہے واسطے امام ظفر علیہ رحمہ کے۔ کون سا ان دونوں کا مقدم کرے تو جائز ہے، خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا۔ من لم یجد الا سوء الفرسی فعن ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ روایتان فی روایت مشکوک وفی روایت مکروہ۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے کا جوٹا، کہ بندے کے پاس پانی صرف گھوڑے کا جوٹا، کس کا؟ گھوڑے کا جھوٹا، یا خچر، وہ خچر کہ جس کی ماں رمکا گھوڑی ہے، اتان گدی تے رمکا گھوڑی تے فرس تے ہمار جنس دا نام ہے، مذکر مؤنث مشترکہ، سمجھ آئیے؟ تو یہ خچر بھی گھوڑے کے حکم میں ہے جس کی ماں گھوڑی۔ ان کا جھوٹا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے حکم میں بھی کیا کرے، بیان کرے جی۔ دو روایتیں ہیں، کتنی؟ دو روایتیں، شارح صاحب کہتے ہیں رحمہ اللہ بلکہ 4 روایتیں ہیں، دلائل کی وجہ سے ہیں جی۔ کس وجہ سے؟ دلائل کی وجہ سے۔ ادھر دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ائمہ ایک مسئلے میں مختلف قول کرتے ہیں تو وہ دلائل کی روشنی میں مجتہد کے سامنے توجہ کی تو دلیل کی روشنی میں بات سمجھ آئے کہ یہ بات ہے تو انہوں نے کہہ دی اس طرح ہے۔ اگلے وقت میں توجہ کی دوسری دلیل جو ہے وہ مرجح نظر آ گئی تو وہ قول کر دی ہے جی۔ بات سمجھے، ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے جی۔ یہ ذرا مہربانی ذہن میں رہے یہ بات۔ 4 روایتیں ہیں، نقل کیا اس کو کفایہ میں محیط سے۔ نمبر 1 روایت میں آپ سے یہ ہے کہ اس کا جو جھوٹا ہے یہ مشکوک ہے، جس طرح کھوتے کا جھوٹا مشکوک، لہذا اس روایت کے مطابق واجب ہے ملانا تیمم کا وضو کے ساتھ، کیونکہ ادلہ متعارض ہیں اس کی حلت میں، اس کی حرمت میں، گھوڑے کی۔ کل سمجھی؟ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ حضرت حسن کی روایت ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ گھوڑے کا جوٹا مکروہ ہے، گھوڑے کا جھوٹا مکروہ ہے، بے مثابت لحم ہی۔ یہ قانون اصل آگے آئے گا کہ ہر شے کے جوٹے کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے پسینے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ گوشت کے ملنے سے، اور گوشت اس کا مکروہ ہے، یہ دوسری روایت ہے، چونکہ گوشت مکروہ ہے تو لہذا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اندہ ہو۔ تیسری روایت کہ حضرت قالا، امام صاحب یہ فرماتے ہیں احب الیہ، میرے نزدیک احب یہ ہے کہ وضو کیا جائے اس کے غیر کے ساتھ، اس کے ساتھ نہ کیا جائے اس کے غیر کے ساتھ، غیر تو ہے نا، یعنی وہ بھی مسئلہ کی ثابت ہونا ہے۔ یہ روایت ہے بلخی کی آپ سے، کل سمجھیے جی۔ اور چوتھی روایت کتاب الصلاۃ کی وہ یہ ہے، اور یہی روایت سے یہ ہے آپ سے، اور یہی صاحبین کا قول بھی ہے، یعنی فتویٰ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گھوڑے کا جوٹا طاہر مطہر، طاہر خود پاک، مطہر پاک کرنے والا۔ بات سمجھیے، دھیان کریں جی، لفظ پکانے جی، طاہر طاہر خود پاک و پاک کرنے والا۔ تو اس کا جو جوٹا ہے وہ طاہر مطہر ہے بغیر کراہت کے، بغیر کراہت کے۔ اچھا، صاحبین کے نزدیک کیوں طاہر مطہر ہے؟ صاحبین کے نزدیک اس لیے کہ گھوڑا معقول اللحم ہے، کیا ہے؟ معقول اللحم ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے اس کا۔ امام صاحب کے نزدیک اس لیے کہ اس کے گوشت کی حرمت نجاست کی وجہ سے نہیں ہے
بلکہ کرامت کی وجہ سے ہے کہ یہ اعلی جہاد ہے، یہ اعلی جہاد ہے، اس لیے سمجھے جی۔ لہذا اب اس کے جھوٹے میں جو ہے نا خبث کا، پلیتی کا کوئی اثر نہیں ہوگا جی، جیسا کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے جی۔ کل سمجھیے جی۔ کہتے ہیں سارے کہتے ہیں تعجب ہے مصنف رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے اس روایت کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہی روایت مشہور ہے کہ کتب معتمدہ میں جی یہ فتویٰ اسی پر ہے کیا کہ طاہر مطہر ہے، لہذا صرف یہ صرف کوئی وضو کرے گا بس، تیمم نہیں کرے گا۔ احمد فتویٰ اس پر ہے جی۔ کس کا جھوٹا؟ گھوڑے کا جھوٹا، گھوڑے کا جھوٹا۔ چلو سمجھیے جی، مانا کرو جی۔ اور وہ بندہ نہ پائے مگر گھوڑے کا جھوٹا، مگر گھوڑے کا جھوٹا، یا خچر کا جھوٹا، یا خچر کا جھوٹا، خچر کے جس کی ماں گھوڑی ہے، وہ خچر کی جس کی ماں گھوڑی ہے۔ بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے حکم میں، بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے حکم میں روایتان ہیں، روایتان ہیں، بلکہ 4 روایتیں ہیں۔ بلکہ 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آپ سے ایک روایت میں آپ سے وہ مشکوک ہے، وہ مشکوک ہے، یعنی تیمم بھی کرے وضو بھی کرے، اور ایک روایت میں اور ایک روایت میں مکروہ ہے، اور وہ ہے مکروہ ہے، وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ ہے، وہ جھوٹا مکروہ ہے۔ تو تیسری فرمایا کہ میرے نزدیک احب یہ ہے کہ اس کے غیر کے ساتھ وضو کرے، لہذا اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ تیسری یہ ہے کہ طاہر مطہر، چوتھی یہ ہے کہ طاہر مطہر ہے۔ اگر سمجھیے جی۔ ہاں جی۔ اور وہ شخص کے جو باقی جو گھوڑا ہے نا جی، گھوڑا اس کا کھانا جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس پر شرعی بین ہے، کل سمجھیے، یہ نجس نہیں ہے احناف کے نزدیک، بلکہ اعلی جہاد ہے، اس لیے اس کو کھایا نہیں جا سکتا جی۔ کل سمجھیے جی۔ ہاں جی۔ اور وہ شخص جو نہ پائے مگر جھوٹا گھوڑے کا یا خچر کا، ایسا خچر کہ جس کی ماں گھوڑی ہو، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حکم اس کا اس کے حکم میں روایتان ہیں، بلکہ 4 ان دا تے ان وچ زمین و آسمان دا فرق جے فقہ وچ جی روایتان ہیں، بلکہ 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آپ سے وہ مشکوک ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ چل بھی چل نکل۔ اور وہ شخص جو نہ پائے مگر جھوٹا گھوڑے کا یا خچر کا، وہ خچر کے اس کی ماں گھوڑی ہے، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دا فرق ہوندا ہے، ان دا فتوی واسطے ہوندا ہے تے ان صرف روایت ہوندی، فتوا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے حکم میں روایتان ہیں، بلکہ 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آپ سے وہ مشکوک ہے، اور ایک روایت میں وہ مکروہ ہے۔ ہاں، تو وہ شارح سبتا فرمایا نا علامہ حلبی رحم اللہ کہ چونکہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی فتویٰ نہیں، فتویٰ تو اگلی روایت پر ہے، تو اس لیے فرمایا کہ والعجب من المصنف ہے کہ جو مفتبع ہے وہ چھوڑ دی ہے، بیان تو وہ کرنی تھی جی۔ ہاں جی۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ فَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالیٰ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ۔ بس اے جی مسئلہ بیان کرو جی، اگلے پاس پڑھو نا۔ وعند ابی یوسف بیان جی، وعند ابی یوسف، وعند ابی یوسف یتیمم ولا یتودع به، نہ اگے وعند محمد رحمہ اللہ یجمع بینہما۔ بس ان گل پوری۔ اچھا جی، وہ بندہ جس کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے بلکہ نبیذ تمر ہے، بلکہ نبیذ تمر ہے، نبیذ تمر پہلو سمجھا جائے کیڑا ہے، دھیان کرے جی ایتھے اس مسئلے وچ۔ نبیذ تمر وہ پانی ہے کہ ڈالی گئی ہیں اس میں کھجوریں، پس ظاہر ہو گئی مٹھاس کھجوروں کی اور رنگ کھجوروں کا پانی میں،
اور نہیں زیل ہوئی پانی کی رکت اور نہیں گاڑا ہوا پانی. یہ خاص معنی تھے کس دا؟ نبیز تمر. تمر دا. کھجوراں پائیاں پانی پاک پانی پاک کھجوراں تو پاک ہوندیاں نے لیکن کوئی بندہ پیشاب بھی سٹ کے پا دے تو پھر تو پلیت ہو گئی نا. کھجوراں پائیاں پانی پانی وچ مٹھاس آ گئی ہے تے تھوڑا جہا رنگ بھی بدل گیا ہے وہ پیلا جا ہو جاتا ہے لیکن پانی دے جڑا نا سیلان یہ پتلا ہونا یہ اجے ختم نہیں ہویا گاڑا پن پیدا نہیں ہویا. یہ جڑا نبیز تمر یہ گاڑا ہو جائے تو پھر نہیں پھر بال اتفاق شیرے دے حکم وچ. یہ جو نبیز تمر ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا اگر پانی ہے نبیز تو وضو کرے اس کے ساتھ اور تیمم نہ کرے. تیمم نہ کرے. اسی طرح اگر اس نے غسل کرنا ہے تو غسل کرے تیمم نہ کرے. گل سمجھیے جی. اور وہ بندہ نہ پائے فی الاقواری امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرمایا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور وہ بندہ نہ پائے مگر نبیز تمر واہ واہ ماں ہے جی تفصیل آ گئی. بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کرے اس کے ساتھ اور نہ تیمم کرے. منع کرو. اور وہ جو نہ پائے مگر نبیز تمر پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کرے وہ اس کے ساتھ اور نہ تیمم کرے. اور وہ بندہ جو نہ پائے مگر نبیز تمر پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ وضو کرے اس کے ساتھ اور نہ تیمم کرے. اسی طرح غسل کرے اصح میں. اب اس پر دلیل کیا ہے امام صاحب کی؟ حدیث ہے ابو فزارہ کی حضرت ابو زید سے وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو جنوں والی رات یہ 4 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت جن آئے. وہ سارے واقعہ نو لیلۃ الجن کہندے نے. کی کہندے نے؟ جن. حدیث پاک کے ذکر ہے. یہ ذرا سنیا جی کہ آپ نے لیلۃ الجن کو فرمایا تھا جناب عبداللہ بن مسعود کو معافی اداوت کا تیرے اس اداوت لوٹا جڑا برتن سی میں تیرے اس برتن میں کیا شے ہے. عرض کیا آپ نے جی نبیز تمر. فرمایا کھجوریں پاک ہیں پانی پاک ہے لہذا بلیاؤ وضو کریے. مقصد یہ ہے ابو داود میں ترمذی میں ابن ماجہ میں. ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی ساتھ لفظ ہے کہ وماء طہور تے فتودع آمنو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا. گل سمجھی؟ اے دلیل بن نبیز تمر نال روایت کی ہے. اس کو ابن ابی شیبہ نے مطولا لمبا اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے فرمایا حل معک من وضوء کیا تیرے پاس وضو ہے؟ وضو یعنی پانی. قلت لا عرض کی میں نے نہیں یا رسول اللہ. کیوں نے عرض کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما پس کیا ہے تیرے اس برتن میں؟ قلت نبیذ تمر قال تمرۃ حلوۃ وماء طیب ثم تودع واقام الصلاۃ. گل سمجھی جی؟ اے بدلیل اس گل تے کہ وضو کرنا ہے. گل سمجھی؟ پھر سونے تیمم نے سی فرمایا بلکہ وضو. اگے جی لا یقال سوال ہے وہ 2 بندے جڑے آئے نے وچ کہڑے نبی عبداللہ بن مسعود تو تھلے ابو فزارہ زید. نہ کہا جائے کہ ابو زید مجہول ہیں اور ابو فزارہ قیلا ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ راشد بن کیسان ہے اور بعض راشد بن کیسان جو ہے نا یہ بندہ بھی ضعیف ہے اور بعض نے وکیل آخر اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی مجہول ہیں. تو لہذا دونوں بندے مجہول ہیں. یہ حدیث قابل جتنی بڑھ سکتی ہے اس مسئلے پر. کس پر؟ وضو والے مسئلے پر. اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابو زید
ذکر کیا ہے قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح ترمذی میں کہ وہ مولا ہیں عمر بن حریث کے، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور روایت کی ہے ان سے راشد بن کیسان عیسیٰ کوفی نے اور ابو ورق نے۔ تو جب ان سے یہ بندے روایت کرتے ہیں تو اب جہالت سے نکل گیا کہ پتہ چل گیا کہ وہ کون ہیں جی۔ اور ابو فزارہ جو ہیں ان کے بارے میں شیخ تقی الدین ابن دقیق العید، یہ نام بزرگوں کا، انہوں نے ان کی تجہیل میں فرمایا کہ ان کی تجہیل میں نظر ہے کہ بھئی یہ مجہول ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ روایت کی ہے اس حدیث کو انہوں نے ابو فزارہ سے، ان ابی فزارہ روایت کی ہے کہ جماعت نے اہل علم سے، جیسے جناب سفیان، شریک، حضرت جراح بن ملیح اور حضرت اسرائیل نے اور قیس بن ربیع نے، کل سمجھیے جی، اور کہا ابن عدی نے کہ ابو فزارہ راوی ہیں اس حدیث کے، ان کا نام راشد بن کیسان اور اس طرح کا ہے دارقطنی نے جی۔ تو لہذا یہ بندے مجہول نہیں ہیں، بندے معروف ہیں، بات سمجھیے جی، پتہ ہے ان کے نام موجود ہیں جی، لہذا وہ اعتراض ختم، گل ختم جی۔ وما روے یا، اب ایک اور سوال ہے، اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود لیلۃ الجن کو ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا، وما رویہ، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہ بات کہ آپ سے سوال کیا گیا لیلۃ الجن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں حاضر تھا لیلۃ الجن کو ہم میں سے کوئی ایک، ان مطلب نال کوئی نہیں سن، سمجھائیے جی۔ اچھا جی، تو یہ جو معرویہ ہے معارض ہے اس شے کے ساتھ جو ابن ابی شیبہ میں ہے کہ انہو کانا معاہو، کہ وہ سرکار کے ساتھ تھے جی، کل سمجھی جی، اور پیچھے پڑھیے کہ اے سرکار دے نال نے، اے ویک نال نہیں ہیں جی۔ تو وروا ابو حفص بن شاہین عنہ انہو قالا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قانون سنیں، ایک صحابی ایک چیز کو ثابت کرے اور اسی چیز کی نفی کرے تو قانون ہے والاثبات مقدم علی النفی، اثبات مقدم علی النفی، علی النفی۔ اچھا جی، گل سمجھی جی، اے مسئلہ مک گیا۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے نہیں، اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تیمم کرے، تیمم کرے، یعنی نبیذ تمر سے وضو نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ تیمم کرے، منع کرو۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم کرے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم کرے۔ اب دھیان کرے جی، اور نہ وضو کرے نبیذ تمر کے ساتھ۔ یہ روایت ہے کہ رجوع کیا گیا ہے، مرجوعن، مرجوعن نہیں، مرجوعن، رجوع کیا گیا ہے اس کی طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتوی ہے۔ کس پر؟ اب دلیل سنیں، دلیل یہ ہے کہ حدیث اگرچہ صحیح ہے، ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن آیت تیمم ناسخ ہے اس کے لیے، کیونکہ آیت تیمم مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور وفد نصیبین کا جو ہے یہ ہجرت سے 3 سال پہلے آیا تھا مکہ شریف میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، سمجھے؟ وہ نصیبین علاقہ ہے، وہاں کے وہ جن آئے تھے جی، تو لہذا تیمم کی اس وقت ابھی حکم ہی نہیں آیا تھا جی، بات سمجھیے جی۔ جب تیمم کا حکم آ گیا تو وہ ناسخ ہو گئی اس کے لیے جو شیرے وغیرہ ہوتے ہیں جی، پانی سے بو، پانی، اور فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ پاؤ تو نبیذ تمر کو عرف میں ماء نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نبیذ تمر کہتے۔ عربی میں کسی کو ہونا ماء تو وہ نبیذ تمر نہیں مراد جی، نبیذ تمر خاص شے ہے جی، یعنی ناموں سے چیز پہچانی جاتی ہے نا۔ دھیان کرے جی، بسم اللہ۔ تو وہ مدنی ہے، اور وفد نصیبین کا وہ تو تھا ہجرت سے 3 سال پہلے، اور آیت کا مفہوم نقل کرتا ہے حکم کو عدم وجود ماء مطلق، عدم وجود ماء مطلق کے وقت وضو سے تیمم کی طرف۔ آیت کا مفہوم کی ہے کہ پانی نہ پاؤ
ਤਯੰਮਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਇਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਯੰਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜੇ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इसे तमर पानी ਇਹ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਏ मतलब ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਅਗੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। इला तयम्मुम है और नबीज़े तमर को माँ मुतलक नहीं कहते, लिहाजा नहीं मोतबर वजूद नबीज़े तमर का माने मिनत तयम्मुम। कल समझिए जी, लिहाजा ये तयम्मुम से क्योंकि माए मुतलक नहीं है। कल मोगी अगली गल बतौर फायदा है वो किताब पई थले आकामुल मरजान, ये ना जिन्नात दे अहकाम दे बारे विच है जी, बड़ी मशहूर किताब, तर्जमा में गल बनसदा है जी, है ना। मेरे को तो अरबी पई है मगर तर्जमा में छपा इसका। अकामुल मरजान के अंदर जिन्होंने ये बात बयान की है, इल्ला अन्ना साहिबा अकामिल मरजान फी अहकामिल जान के बारे में उनको उसमें ये मसला लिखा हुआ है कि ज़ोकिरा अन्ना ज़ाहिर अल अहदीस अल वारदा फी विफादतिल जिन्न कानत सित्ता मर्रातिन, ये 6 मरतबा भी वाक़या पेश होया है कि जिन्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए ने कितनी बारी? 6 मरतबा। बज़ोकिरा मिनहा मर्रतन फी बकील फरकद, तो ये बकील गरकद भी ये कोई और जगह है जी। कद हज़रहा इब्ने मसूद मा मर्रतैन बेमक्कता व मर्रतन राबिगा, खा राबिया नहीं राबिगा, राबे को जगह देना है जी कि अब्दुल्ला बिन मसूद 2 मरतबा मक्का शरीफ में भी हाजिर थे और ये राबिगा मकाम पर जो जिन आए थे वहाँ भी आपके साथ थे जी। खारिज अल मदीना थे ते इस वक्त जुबैर बिन अवाम भी साथ हाजिर थे जी। गल समझिए जी। तो लिहाजा जहाँ पिछले 2 हदीसें उनमें यूं भी तदबीक हो सकती है कि वाकया 6 मरतबा पेश है, 2 मरतबा आप साथ थे, तो जिस वक्त किसी ने पूछा हो सकता है पीछे उसने उस वाकये का मतलब पूछा जिसमें आप नहीं थे, तो आप कहेंगे हम में से कोई भी नहीं था, तो कोई तारद नहीं है जी। और क्या मतलब है भी जिन्ना दा वाकया जड़ा ना जी ये कभी वकामुल मरजान में चुना गल ही भी 6 बारी पेश होया जी। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक जमा करे दोनों के दरमियान वुजू भी करे थे तयम्मुम भी करे। उन दलील सुने मना करने के बारे। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक जमा करे दोनों के दरमियान, और इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह के नजदीक जमा करे दोनों के दरमियान। वो दलील क्या है? दलील ये है, कहते हैं हमने अभी भी जिक्र किया है ना कि लैलतुल जिन्न मदीना शरीफ में भी तो वाक़या हुई है जी। कल समझिए। लिहाजा आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये जो लैलतुल जिन्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था पानी, तो ये मक्का शरीफ वाली है या मदीना शरीफ। हदीस में इसकी वजाहत कोई नहीं है, इसकी वजाहत नहीं कि ये कौन सा वाक़या है, मदीना शरीफ वाला है या मक्का शरीफ। अगर वजाहत है फिर तो गल मुकी, वजाहत कोई नहीं। लिहाजा एहतमाल है कि मक्का शरीफ वाला वाक़या हो, तो अब तो आयत तयम्मुम से ये मनसूख हो गया क्योंकि माए मुतलक नहीं है, और जायज़ है कि मदीना शरीफ का वाक़या और आयत तयम्मुम के बाद का हो, अब फिर जायज़ हो गया। इसलिए आप फरमाते हैं फवाजब अल एहतियात, तो एहतियात वाजिब है। क्या है? अब आप देखें ना दलाल, हाँ तो फिर बंदे ना कुरकुर उठ जाती, दलीला नहीं ना पढ़ी बंदे जी कुरकुर होती है जी। चलो जी माना करो आगे फिर जुदी और पढ़ो चलो। वमन लम यजिद इल्ला असीरल इनबी ला यतवद्दउ बिही बिल इजमाई। चलो जी, वो बंदा जिस जो ना पाए मगर अंगूरों का शीरा, ये अंगूरों का शीरा में अंगूर पानी च भेवें, एक दिन भिजे सबूते पै ते पानी साफ है नहीं विच फिस गए, की किते फिस गए ये मतलब है, या अंगूर विच पाए किशमिश विच पा दी ते वकजा साइरुल अशरे, बस सिवाय नबीज़े तमर के, क्योंकि उसमें इख्तलाफ है वो आ चुका है। नबीज़े तमर के अलावा सारे अशरे बैस में दाखिल हैं जी। तो उनमें जो है ना जी वो चूंकि जो है ना नबीज़े तमर उसमें तो चूंकि हदीस पाक वारद हो चुकी है ना, तो एक कानून है वखरा कि नस खिलाफे क्यास होवे ते मौरद विच बंद हुंदी है। नस खिलाफे क्यास होवे जो मौरद विच बंद। अच्छा जी, तो चूंकि ये जो नबीज़े तमर है, अब कुरान पाक में तो माँ का जिक्र है ना, तो नबीज़े तमर को माँ तो नहीं कहते,
تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، لہذا یہ نص خلاف قیاس، یعنی یہ مائع مطلق سے علیحدہ، تو یہ اسی میں بند ہے، اس پر باقی اشربہ کو قیاس نہیں کریں گے، لہذا جتنے اشربہ ہیں ان کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ وضو جائز ہے، اشربہ موجود ہو تو وضو نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ چلو جی، اور وہ بندہ جو نہ پائے مگر انگور کا شیرہ تو نہ وضو کرے اس کے ساتھ بالإجماع۔ شیرہ سن کے تھوڑے دماغ جو دربڑ جا گاڑا جو وہ نہیں ہو تو مکھیاں منہ تے بانیاں نے، مطلب پتلا جن دے وچ اوندا پتلا پن ختم نہ ہویا ہوئے، اے مطلب ہے جی، مہربانی کرے جی۔ چلو جی، اور وہ بندہ جی پڑھاؤ تو طالب علم کو آکھن استاد جی اون دا وضو ہوندا ہی نہیں، کی شان یہ فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا اسی طرح باقی اشربہ سوائے نبیذ تمر کے نہیں ہے عدم جواز تودی بہی میں خلاف، کیونکہ وضو نبیذ تمر کے ساتھ وارد ہے خلاف قیاس، پس اس پر غیروں کو قیاس نہیں کریں گے۔ تو جننے مشروبات ہیں نا جی انہاں نال وضو جائز نہیں۔ چلو جی شاباش جی۔ اور وہ بندہ جو نہ پائے مگر اصل پانی کی تفصیل اگے آئے گی، پانی دی اپنی خاصیت ہے تے کنا پانی بدل جائے تے پھر وہ مائع مطلق نہیں رہندا جی۔ مگر انگور کا شیرہ چلو جی۔ نہ وضو کرے اس کے ساتھ بالاتفاق، جی اور وہ بندہ جو نہ پائے مگر انگور کا شیرہ تو نہ وضو کرے اس کے ساتھ بالإجماع۔ بالإجماع۔